گئے اور بچڑے کی عبادت ہوئی یہ سب، لیکن اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں تھے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، قوم موسیٰ میں سے امتن ایک جماعت ایسی بھی تھی، یہدون بالحق جو حق کی رہنمائی کیا کرتی تھی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتی تھی، انصاف کرتی تھی، تبھی تو بچ گئی تھی وہ قوم، ورنہ اللہ کی عادت ہے جب پوری قوم ہی خراب ہو جاتی ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پوری قوم چونکہ خراب نہیں ہوئی تھی تو تھوڑے لوگ بہرحال صحیح تھے، تو ان صحیح کی وجہ سے باقیوں کو بھی اللہ نے بچایا۔ اس میں ایک پوائنٹ کی بات یہ، خیر وہ پوائنٹ کی بات ہے تو میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن کہ جب بنی اسرائیل سارے گمراہ نہیں ہوئے تھے تو یہ آخری امت کیسے ساری گمراہ ہو سکتی ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارے علماء خراب ہو گئے، سارے ہی غلط ہو گئے، یہ عجیب سی بات ہے۔ تو بنی اسرائیل جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا، وہ جب سارے غلط نہیں ہو سکتے تھے، تو جس امت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ گمراہی پہ جمع ہو نہیں سکتی، اس امت کے سارے علماء کیسے خراب ہو سکتے ہیں اور ساری امت کیسے خراب ہو سکتی؟ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ 12 خاندانوں میں، یہ 12 خاندان کون تھے؟ اس بات کا پورا امکان ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جن کی تعداد 12 سے زیادہ تھی، تو ہو سکتا ہے ان کے 12 بیٹوں کی نسل چلی۔ 9 بیٹے تو وہ ہے نا، 11 بیٹے تو وہ ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور 2 یوسف علیہ السلام اور بنیامین، تو یہ 13 ہو گئے۔ تو عین ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی آگے جو سب کی نسل نہ چلی ہو، سب کو اولاد ملتی بھی نہیں ہے، تو ان 12 بیٹوں کی جو آگے نسل ہے وہ 12 خاندانوں میں جا کے تقسیم ہوئی۔ تو کوئی اوتھینٹک اور بہت زیادہ مستند روایت تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن تاریخی روایات ہیں اور امکان کے درجے میں، اور بات معقول لگتی بھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی نسبت تو یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے نا، جو جن کا لقب اسرائیل تھا، تو آگے انہی کی اولاد ہی اسرائیل کہلائے گی، تو انہی کی اولاد کے لحاظ سے یہ سبت کا جو لفظ ہے نا، سبت اسباط جس کی جمع، یہ کہتے بھی اولاد کو ہیں، تو اولاد کے لحاظ سے یہ 12 حصوں میں ان کے خاندان تقسیم ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے 12 خاندانوں میں ان کو تقسیم کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی قوم پانی مانگے۔ پانی کب مانگا انہوں نے؟ وادی تیہ میں، بظاہر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وادی تیہ کا واقعہ ہے۔ وادی تیہ میں سورہ بقرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب دریا پار کیا اور فرعون کو اللہ نے اس دریا میں غرق کیا، اس کے بعد بنی اسرائیل رہے کہاں، اس کے بارے میں کوئی 100% یقینی بات ہمارے علم میں نہیں۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ مصر میں دوبارہ آ کے آباد ہو گئے، اور اس پہ بھی قرآن میں اشارے ملتے ہیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور سورہ قصص میں آتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم چاہتے ہیں کہ زمین کا وارث کمزور قوم کو بنا دیں۔ تو زمین سے تو اس وقت مراد یہ عرض بظاہر یہی لگتا ہے کہ مصر کی زمین، تو قرآن میں دونوں طرف اشارے ہیں، یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آ کے آباد ہوئے یا کسی اور جگہ جا کے آباد ہوئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جہاں بھی جا کے آباد ہوئے تو بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا ہے، اب تمہیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور کیا کرنا ہے؟ قوم عمالقہ جو تمہارے آبائی وطن یعقوب علیہ السلام کا وطن تھا، اس پر قوم عمالقہ غالب ہو گئی ہے، جہاد کرو، اس قوم کو اپنے قبضے میں لو۔ بنی اسرائیل نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہمت نہیں ہوئی ان لوگوں میں۔ تو اللہ نے ان پر شہر کی نعمتوں کو حرام کر دیا۔ اللہ نے کہا ایک وادی تیہ جو ہے یہ بیت المقدس اور مصر کے بیچ میں ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں وادی تیہ میں، شاعری میں اس کا تذکرہ بہت ملتا ہے، ضربت بہتیہ ضرب القمار اما لہذا و اما لذا۔ متنبی ایک شاعر ہے نا، آج سے تقریباً 1100 سال پرانا، وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے سفر کیے اپنی اونٹنی پر، اونٹنی کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، میں نے وادی تیہ کو اس اونٹنی کے ذریعے اس کا سفر کیا ہے، اما لہذا و اما لذا، اور ایسا جوا کھیلا اس اونٹنی پر کہ یا تو ہلاکت تھی یا کامیابی۔ اپنی اونٹنی کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا متنبی کہ اس نے مجھے لمبے لمبے زمین کے سفر کروائے ہیں، اس میں بھی وادی تیہ کا اس نے تذکرہ کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل وادی تیہ میں اللہ نے ان کو لا کے حیران سرگردان کر دیا اور کہا کہ اب تمہیں شہر کی نعمت نصیب ہی نہیں ہوگی، تم بھٹکتے رہو گے، شہر ملے گا ہی نہیں تمہیں۔ تو وہاں ان کو پانی کی بھی ضرورت تھی، کوئی دھوپ کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا، تو کیا کرتے؟ وہیں اسی وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا، 40 سال کے بعد جا کے
پھر دوسرے پیغمبر کی جو نئے پیغمبر تھے ان کی معیت میں انہوں نے پھر آگے جہاد کی. تو اس وادی تیہ میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے, اللہ نے اس میں بھی ان پر رحمتیں کی ہیں. اس رحمت میں سے ایک رحمت یہ تھی, ان کو پانی کی ضرورت تھی, تو اللہ نے کیا کیا, ایک معجزہ دکھایا. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا اذ استسقاہ قومہ, جب آپ کی قوم آپ سے پانی مانگے, ان اضرب بعصاک الحجر, تو آپ نے اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارنا ہے. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا, اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ اللہ کی بڑی رحمت تھی, کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تو یہ لڑتے وڑتے تھے آپس میں. بغض و عناد ہوتا ہے لوگوں میں, عصبیت اور قوم پرستی, یہ سب چیزیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. پیغمبر ان چیزوں سے روکتے ہیں لوگوں کو, لیکن اللہ نے ان لوگوں میں تاکہ اختلاف نہ ہو کہ ایک پانی پہ پھر یہ لڑیں گے, تو اس لیے اللہ نے 12 چشمے پیدا کر دیے. اور ایسا احسان کیا ان کے اوپر, قد علم کل اناس مشربہم, اور ہر انسان کو اس کا مشرب, کہ کہاں سے میرا قبیلے والا پانی کون سا ہے, وہاں اس سے بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا, تاکہ اس میں بھی کوئی جھگڑے نہ کہ یہ والی نہر میری ہے, وہ والی نہر تمہاری ہے, وہ والی نہر تمہاری ہے. تو یہ بھی اللہ کا ان پر احسان تھا کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو, ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ نے متعین کر دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے آسمان سے بادل کی ٹکڑا بھیجا ان کے اوپر. جہاں جہاں بنی اسرائیل سفر کرتے وہ بادل ان کے اوپر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور من و سلوہ ہم نے آسمان سے ان پر نازل. من و سلوہ کیا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے ہی نازل ہو رہا ہو. جب قرآن کوئی بھی چیز جو اوپر سے آتی ہے اس کے لیے نزول ہی کا لفظ استعمال کرتا ہے, بلکہ بعض دفعہ ایک چیز اوپر سے نہیں بھی آتی, بطور اکرام کے دی جاتی ہے, اس کو بھی قرآن انزال سے تعبیر کرتا ہے کہ ہم نے نازل کیا. تو وجہ اس کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اوپر سے آئی ہوتی ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بطور عزت اور اکرام کے دی گئی ہوتی ہے. تو اکرام سے جو یعنی اوپر سے آنا ایک عزت کی علامت ہے نا, کہ اس زمین کی نہیں ہے کہیں اور سے, تو اس عزت کی وجہ سے اس کو انزلنا سے تعبیر کیا گیا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے مہمان کو عربی میں نزیل کہتے ہیں, اوپر سے نازل ہونے والا, حالانکہ عین ممکن ہے اپنے گراؤنڈ فلور سے آ رہا ہوا آپ کے پاس, لیکن نزیل کہتے ہیں کیونکہ عزت دار ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو یہ پروٹوکول دیا گیا ہے عربی زبان میں کہ گویا نازل ہوا ہے آپ کے گھر میں. تو اس لیے ان الفاظ کے ظاہر کو نہیں کبھی بھی پکڑا جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے زمین میں لوہا اتارا. تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ لوہا اس زمین کا نہیں ہے, کہیں باہر سے آیا, تو یہ بھی ممکن ہے باہر سے آیا ہو. لیکن اگر سائنس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسی زمین میں لوہا پیدا ہوا ہے, تو بھی اس کو سائنس کے خلاف ہم نہیں کہہ سکتے, بلکہ لوہا چونکہ انسان کے لیے بہت کارآمد چیز ہے, اس لیے اللہ نے اس کو عزت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہو کہ ہم نے اس کو اتارا ہے تمہارے لیے, یعنی تمہیں عزت دی ہے اس کے ذریعے. قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم, جو رزق ہم نے تمہیں دیا یہ پاکیزہ رزق کھاؤ. وما ظلمونا, اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی جان, انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا, كانوا انفسهم يظلمون, اپنی ہی جان پہ ظلم کیا کرتے تھے. وہ کیسے ظلم کیا, جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے, کہ کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی, ہم من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں, اور ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسیہا وبصری, ہمیں تو پیاز چاہیے, ہمیں تو لہسن چاہیے, ہمیں تو مسور کی دال چاہیے, اور یہ جو ترکاریاں چاہیے ہمیں, یہ ہم تھک گئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا ہے اللہ کا کی گرفت آئی ان کی, اللہ نے کہا شہر میں داخل ہو. وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹھیک ہے ایک یہ انسان کی فطرت ایک چیز کھا کھا کے تھک جاتا ہے, مگر تمہیں تو یہ مل رہی ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. تمہاری حرکتیں تو اس بات کا تقاضا کرتی تھیں, اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو, تم نے جہاد نہیں کیا, تمہیں تو یہیں دفن ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد بھی ہم تمہیں فری میں آسمان سے تمہاری محنت کے بغیر بٹیر کھلا رہے ہیں, تو اب یہ نہیں بنتا کہ ہم ایک چیز کھا کھا کے تھک گئے, اب تو تم شکر ادا کرو کہ تمہیں مل رہا ہے, حالانکہ تمہیں ملنا نہیں چاہیے تھا. اور اگر تمہیں چاہیے تو جاؤ نہ جہاد کرو قوم عمالقہ سے, یا شہر میں داخل ہو, جیسے ساری دنیا رہتی ہے ایسے تم رہو. تو اللہ کہتے ہیں یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا کرتے تھے, دیکھو ہم نے ان پر کتنے احسانات کیے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ, وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, یہ بستی کون سی تھی اس کے بارے میں بھی کوئی ہمیں زیادہ وضاحت نہیں ملی. ایک بستی تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ, وہ شہر ہے, وہاں تمہیں شہر کی نعمتیں ملیں گی. اب یہ بھی ممکن ہے کہ جہاد کے ذریعے داخل ہو, اللہ وہ فتح کر دے گا, پھر سر جھکا کے داخل ہو جانا, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے یہ وہ بستی تھی جس میں جہاد کا حکم نہیں ہوا.
کیونکہ اس میں کبھی لڑائی کا تذکرہ نہیں مل رہا اور یہ حکم دیا، کیونکہ جو جہاد کا جب حکم دیا گیا تھا اس پہ تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الگ بستی تھی، یہ وہ والی نہیں ہے جو قوم عمالقہ والی ہے، الگ شہر تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ امن کے ساتھ جا سکتے ہیں، وہاں محنت کریں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو واللہ عالم اس کے بارے میں کوئی مستند بات ہمیں ملتی نہیں ہے۔ میری تفسیر میں عادت یہ ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ روایتوں کے بکھیڑوں میں نہیں الجھتا۔ آپ جب عربی تفاسیر اٹھائیں گے نا تو ان میں بہت کچھ ہے، کوئی بھی روایت کہیں سے بھی ہوگی وہ اس کا جمع کر دیتے ہیں تاکہ پھر علماء اس کو پرکھیں کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ تو بعض علماء نے اس کو پرکھ کے جو فیصلہ کیے، جیسے بیان القرآن جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے درجنوں تفسیروں کا مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تبھی حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بیان القرآن جو پڑھے گا اس کے بعد جب وہ درجنوں تفسیروں کا مطالعہ کرے گا پھر اس کو بیان القرآن کی قدر ہوگی کہ یہ میں نے کتنی محنت سے لکھی ہے۔ تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو نا تو تمام تفسیروں کا خلاصہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں ہمیں اب تک کوئی مستند بات نہیں ملی ہے، مستند روایت نہیں ملی ہے۔ روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ یا تو یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سننے والوں کا، تفسیر پڑھنے والوں کا وقت بچ جاتا ہے۔ وہ کام جو ایک مہینے کے مطالعے کے بعد جو رزلٹ انہوں نے نکالنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی نکالا ہوا۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بستی تھی جس میں اللہ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن حکم یہ دیا کہ اس بستی میں تواضع کے ساتھ داخل ہونا ہے، سر جھکا کے داخل ہونا ہے، اور حطۃ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہماری خطا کو معاف کر دے۔ یہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور یہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، یہ جو تم بٹیر کھا کھا کے تھک گئے ہو، وہاں تمہیں آلو پیاز سب کچھ ملے گا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے تمہیں شہر میں داخل کر رہا ہے، تو اللہ سے توبہ استغفار کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا ہے، واللہ اعلم۔ نغفر لکم خطیئاتکم، اچھا جو ہمارے تفسیر کے لیکچر سننے والے لوگ ہیں نا، میں ان کو بھی کھلی اجازت دیتا ہوں کہ میرے تفسیر کے لیکچر میں کوئی بھی بات آپ کو ایسی لگے نا جو آپ کے خیال میں مستند نہ ہو، اور اس کے غلط ہونے کی 100% کوئی مضبوط دلیل ہو آپ کے پاس، ایسی ہوائی بات نہ ہو، تو وہ مجھے ضرور آپ بتائیں کہ انسان علم میں 100% کامل کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے جتنے بھی لسنرز ہیں جو میرے بیان سنتے ہیں ان کو بھی بتاتا رہتا ہوں، اور وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی بات سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں، تو کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے لازمی بتایا کرے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے اسٹڈی میں، مطالعے میں وہ کوئی کمزوری نہ کروں، اپنی طرف سے میں جو ہے نا جتنی اسٹڈی کر سکتا ہوں، جتنا مطالعہ کر سکتا ہوں، وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن 100% اس دنیا میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی کسی بات میں کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن کہتا ہے وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، سوری بات بار بار میں کاٹ رہا ہوں، کہ ہمارے ہاں جو ابھی جدید تحقیق ہو رہی ہے نا، اس میں بھی کچھ قرآن کی ایسی باتیں جو کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ علم جغرافیہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں اس علم نے بڑی ترقی کی ہے، تو اس کی مدد سے بھی کچھ تفسیر کے مقامات ایسے ہیں جو حل ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی جدید تحقیق کسی کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائے گا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ معافی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے داخل ہو۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے۔ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ، اور اچھا عمل کرنے والوں کو اور بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَیْرَ الَّذِی قِیلَ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس قول کو تبدیل کر دیا جو ان کو کہا گیا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا حطۃ، اور روایت میں آتا ہے انہوں نے حطہ کو تبدیل کر دیا حنطہ۔ حنطہ عربی میں گندم کو کہتے ہیں، کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے، لالچ تھی نا ان کے، تو ان کا خیال یہ ہوگا کہ اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے مغفرت کی دعا کرنا، جب اللہ یہ بات کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ قبولیت کا وقت ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، تو اس قبولیت کے وقت میں بجائے مغفرت کی دعا مانگنے کے وہ کام مانگو نا جس کا ہمیں فائدہ ہو۔ ان کو کیا، یعنی دنیا پرست آدمی، لالچی آدمی، وہ مغفرت کے بجائے وہ تو فوکس کرتا ہے روزی روٹی کو، تو انہوں نے کہا یہ بہترین موقع ہے، گندم ہمیشہ سے دنیا میں بہت زیادہ کھائی جاتی رہی ہے، تو انہوں نے کہا یار مغفرت تو دعا تو کرتے رہیں گے بعد میں، یہ قبولیت کا ٹائم ہے، ابھی جو ہے فوراً ہم وہ مانگ لیتے ہیں گندم۔
اس کی مثال ایسے ہے جیسے رات کے آخری وقت میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب جو دنیا پرست آدمی اس وقت مغفرت کم مانگ رہا ہوتا ہے، دنیا داری زیادہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس وقت توبہ استغفار زیادہ کرتے ہیں، ہدایت زیادہ مانگتے ہیں، دنیا کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں. کچھ ایسی ہی کنڈیشن ہوئی ہوگی بنی اسرائیل کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ حتہ کے بجائے حنطہ، گندم چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. ان کے ظلم کی وجہ سے آسمانی آفت ہم نے ان پر نازل کی. وہ آفت کیا تھی اس کا بھی ہمیں قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں. یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا. اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں 2 منٹ میں میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر پر ایمان لاؤ. پیغمبر کی یہ صفت کہ وہ عمل میں تم سے بھی آگے ہیں، ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان تم سے بھی زیادہ ہے، یہ صفت ہائی لائٹ کی گئی. یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سارے ایک جیسے نہیں تھے، اچھے لوگ بھی تھے. یہ بتایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کر کے 12 چشمے پیدا کیے، معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایسا کام کبھی بھی خاندانوں میں نہیں کرنا چاہیے جو لڑائی کا ذریعہ بنے. یہ علمی پوائنٹ کی بات ہے. اب 12 چشمے ایک ہی جگہ ہوتے تو سارے لڑتے. اس لیے میں اس زمانے میں جوائنٹ فیملی کا قائل نہیں ہوں. اس زمانے میں ٹھیک ہے بہت سے گھر ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملی کے ساتھ بہت اچھا رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. آج کل جو مارکیٹ میں ظرف چل رہا ہے وہ بنی اسرائیلیوں جیسا ظرف چل رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ شادی کرے اس کو الگ کر دے، ساس بہو ایک ساتھ نہ رہیں، دیورانی یا جٹھانی ایک ساتھ نہ رہیں، الگ الگ رہیں. جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو سیپریٹ ہی کیا تھا، تم لڑو گے آپس میں. تو محبت کے چکر میں لوگ ایک ساتھ رہ کے لڑ پڑتے ہیں. تو دور رہ کے قریب رہیں، یہ زیادہ اچھا ہے کہ قریب رہ کے دلوں کو دور کر دے ہم. یہ بھی پوائنٹ کی بات ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. اور بے شک میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. فضیلت قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے علم میں اور حکومت میں. تو ہر قسم کا علم، چاہے وہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم ہو، چاہے وہ دین کا علم ہو، یعنی آسمانی کتابوں کا، دونوں علم بھی ان کے پاس، دنیا محتاج تھی ان سے سیکھنے. اور دوسرا حکومت بھی کس کے پاس تھی؟ ان کے پاس تھی. میں نے فضیلت دی تھی تمہیں. اور جب اللہ فضیلت دیتا ہے نا علم اور حکمت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ ظلم کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی ہے حکومت. دیکھو ظالم بھی دنیا پہ قابض ہو جاتے ہیں نا، تو یہ ظلم کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ نے ان کو امام بنایا تھا، دنیا پر لازم تھا کہ ان کو فالو کرے. یہ بڑا عہدہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جس دور میں یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے اس دور میں تو یہودیوں کو علم اور حکومت میں اللہ نے فضیلت نہیں دی. تو یاد رکھیں قرآن کی یہ عادت ہے، قرآن جو کام باپ دادا کر چکے ہیں نا، تو قرآن اولادوں کو خطاب کر، کیونکہ آپ کی قوم کو تو بہرحال فضیلت دے چکے ہیں نا اللہ، تو وہ آپ کے باپ دادا جو کام کرتے آ رہے تھے تو آپ بھی تو اسی روش پہ چل رہے ہیں. اگر اولاد اس روش پہ نہ چلے تو پھر باپ دادا کا تانا نہیں دیا جاتا، لیکن چل اسی روش پہ رہے ہیں تو جو حرکتیں باپ دادے نے کی ہیں وہ حرکتیں اولاد کو بھی بیان کی جا سکتی، کیونکہ قوم ایک ہی ہے، جنس وہی ہے، صفات ایک ہی جیسی ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے تمہاری حرکتیں یہ ہیں. تو یہودی یہ نہیں کہہ سکتے یہ میری ہماری تھوڑی، تو ہمارے ابا دادا کی تھی. تو بھائی تم بھی تو اسی روش پہ چل رہے ہو نا. تو من حیث القوم اب اللہ تمہیں فضیلت نہیں دے گا، کیونکہ من حیث القوم یعنی قوم ہونے کی حیثیت سے تمہیں بہت زیادہ نوازا جا چکا ہے ماضی میں، اور اس کے بعد تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اب تم سے روحانی اور مادی اقتدار چھینا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضل. اس نعمت کو یاد کرو. اس یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شکر ادا کرو. شکر کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کے پیغمبر پر اگرچہ اس میں تمہیں مالی نقصان ہو یا تمہاری عزت کم ہوتی، ایمان لے کر واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کیونکہ آخرت کا خوف جب نگل جاتا ہے تو انسان گناہوں پر جری. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایک دن آئے گا تمہیں حساب دینا پڑے گا. اس دنیا کی مستیوں کو مت دیکھو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، یعنی جو گناہ لے کر آئے گا اس کو سزا بھگتنی. ان آیات کی روشنی میں مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر، شہداء اور علماء اور عام مسلمان کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. اس قسم کی بہت ساری آیتیں قرآن میں جس میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سورہ نجم میں بھی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. جبکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، یاد رکھیں عقیدے کی جو سب سے معتبر کتاب ہے نا جو دنیا میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے العقیدۃ الطحاویہ. وہ پوری دنیا میں
اہل سنت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں کے ہاں یہ کتاب معتبر ہے۔ لکھنے والے اگرچہ حنفی عالم تھے، امام طحاوی تھے، حنفی تھے، لیکن جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں اس کو سب مانتے بھی اس لیے کہ اس سے پہلے عقیدے کی باقاعدہ کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ تو بعد میں علماء نے ضرورت محسوس کی، تقریباً یہ 3 صدی ہجری میں یہ کام ہوا کہ علماء نے ضرورت محسوس کی کہ عقیدے کی ایک کتاب لکھی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل سنت والجماعت کے اسی کا قائد ہیں کہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کفر پہ موت واقع ہو گئی تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ دوسرا، شفاعت قہری، زبردستی والی شفاعت کی بھی نفی ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی کے کام قیامت کے دن آئے گا تو وہ آئے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، زبردستی نہیں آ سکتا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ اجازت دے دے تو یقیناً کام آ سکتا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی نفس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بھی 2 مطلب ہیں۔ اب جہاں بھی آیتیں آئیں گی ان کے 2 مفہوم خود بخود ان آیتوں میں داخل ہیں کہ کسی کے بھی شفاعت کام نہیں آئے گی، تو یہاں کسی سے مراد وہ نفس جس کی کفر پہ موت واقع ہو، اور دوسرا یا پھر شفاعت سے مراد ہے وہ شفاعت جو زبردستی کی، یہ والی شفاعت نہیں۔ تو وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی نفس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یا کیا مطلب؟ زبردستی کی۔ اللہ اجازت دے دے تو اللہ کی مرضی، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی نفس کی طرف سے کوئی برابری میں چیز نہیں لی جائے گی کہ تم نے گناہ کیے ہیں تو اب اس کے بدلے میں اتنے پیسے دے کے جان چھڑا لو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تم ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اصل میں ان کے باپ دادا پہ ہوئی تو انہی پہ بھی ہو گئی نا، باپ دادا مر جاتے تو یہ تھوڑی پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کے دور میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ آل فرعون۔ آل فرعون یعنی فرعون والوں سے، جس میں فرعون خود داخل ہے۔ آل کا لفظ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے، آل رسول یا آل فلان، تو اہل لغت کہتے ہیں اس میں وہ خود بندہ بھی داخل ہو، جیسے کہتے ہیں آل علی، تو اس میں حضرت علی بھی داخل ہے۔ آل رسول میں حضرت رسول بھی داخل ہے۔ آل عمر میں حضرت عمر بھی داخل، تو آل فرعون میں فرعون خود داخل ہے، فرعون بھی اور اس کے جو ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو نجات دی فرعون سے۔ تو وہی بات کہ باپ دادا کو نجات دینا، قوم کو نجات دی نا، تو جو قوم کے پر احسان ہوتا ہے تو پوری قوم اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، ہمیں تھوڑی نجات دی، تو قوم تو وہی تھی نا، تو اس لیے اللہ احسان گنوا رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب چکھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو اب دیکھیں یہ اللہ عذاب بیان کر رہے ہیں، بیٹوں کو مار دینا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا تو احسان تھا نا، تو یاد رکھو ایسے موقع پہ احسان نہیں۔ جو بھی غیرت مند قوم ہوتی ہے نا، جن میں جوان مرد جب مرتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ فکر اپنے پیچھے عورتوں کی ہوتی ہے کہ ان کا بنے گا کیا، ان کی عزت محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم مریں تو یہ بھی مریں۔ تو مردوں کو مار کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا یہ کسی غیرت مند قوم کے لیے بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ یا تو دونوں کو زندہ چھوڑتے ہیں، لیکن بیٹوں کو سب کو مار دینا اور عورتوں کو، تو عورتیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں اور مرد سارے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو عزتیں محفوظ نہیں ہوتی، کمانے کے لیے ان کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل نہیں، لڑ نہیں سکتی وہ، تو قوم کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور۔ یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے احسان کیا تمہیں اس آزمائش سے نکال دی۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا تمہارے اوپر، تم بھی پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے سمندر کو چیر ڈالا تھا۔ فرعون بھاگ رہا تھا نا تمہارے پیچھے پیچھے، اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو راتوں رات نکل جاؤ، تو نکل گئے، فرعون بھی پیچھے آ گیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ مروا دیا آپ نے تو ہمیں، قرآن میں اسی طرح انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، کتنا بڑا معجزہ دکھایا، سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر، فانجیناکم، میں بچا لیا ہم نے، واغرقنا آل فرعون، اور فرعون کو ہم نے
فرعون والوں کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ لوگ تھوڑی دیکھ رہے تھے, ان کے باپ دادا دیکھ. تو یاد رکھیں جو خبریں متواتر ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے خود اپنی آنکھوں سے. تو تنظرون کا یہ تمہیں اتنا یقین ہے اپنی آنکھوں سے تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے, تمہارے باپ دادا دیکھ رہے تھے, وہ تمہیں نقل کرتے چلے جاتے, تم سب کچھ دیکھ رہے تھے, تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور اللہ نے تم پر یہ بھی احسان کیا کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. جب فرعون غرق ہو گیا نا پانی میں, اسرائیل کو نجات ملی, تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہمیں کتاب چاہیے اللہ کی طرف سے. حضرت موسیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے, کہہ رہے کوئی آسمانی کتاب ہو, اللہ کے احکام ہو, ہم اس کو فالو کریں گے, اب ہمیں نجات ملی, اللہ کا دین نافذ کریں گے ہم. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ 40 دن کے بعد آپ کو کوہ طور پہ بلاؤں گا اور تورات. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے ہیں نا, پیچھے سامری ایک جادوگر تھا, اس نے کیا کیا, جہاں بھی جبریل علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے نا, گھوڑے پر سوار تھے, وہ انسانی شکل میں آئے تھے, گھوڑے پر سوار تھے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جب فرعون غرق ہو رہا تھا. تو جبریل کا گھوڑا جہاں جہاں جاتا تھا نا, قدم رکھتا تھا, اس مٹی میں خاص قسم کی برکت پیدا ہو گئی تھی. تو سامری جادوگر نے کمبخت نے اس مٹی کو لے کر سونے سے ملا کے ایک بچڑا بنایا اور اپنے جادو کے زور سے ایسا کیا کہ وہ بچڑا آواز نکالتا, اور بنی اسرائیل کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتے ہمارے پاس فی الحال کوئی خدا ہے نہیں اور ہم شریعت کے مکلف ہیں نہیں, کیونکہ کتاب ہمارے پاس ہے نہیں, تو فی الحال ہم اسی بچڑے کی عبادت کریں. اور بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع, کیونکہ غلام قوم تھی, بت پرستوں کے ساتھ رہ چکے تھے, تو شرک جو ہے نا سے مانوس تھے. یہ ماحول کا دیکھ کتنا برا اثر, پیغمبروں کی اولادیں اور کیا حرکتیں. تو اللہ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعدہ, اس کے بعد موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو ٹھہرا لیا معبود, وانتم ظالمون, اور تم تھے کیا, ظلم کرنے والے, بہت بڑا ظلم کر رہے تھے تم یہ بچڑے کی عبادت. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, اس جرم کے بعد بھی تمہیں, کتنا بڑا جرم ہے, پیغمبر کے ذریعے تم نجات ملی, سمندر تمہارے لیے مسخر ہو گیا, اور کتنے معجزے تم نے اپنی آنکھوں سے. تھوڑے دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے یہ بہانہ بنایا بنی اسرائیل نے کہ ابھی تو ہم شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے نا بھائی, ابھی تو کتاب آئے گی تو اس میں جو لکھا ہوگا عمل کریں گے, کتاب تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. حالانکہ بھائی عقیدہ تو وہ تو ویسے ہی صحیح رکھنا ضروری ہے, شرک سے تو ویسے بھی بچنا ضروری. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے تمہارا جرم معاف کر دیا, لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر گزار بنو. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. بھی حقیقت احسان تھا بنی اسرائیل پر کہ آسمانی کتاب ملی تمہیں موسیٰ کے ذریعے. والفرقان, فرقان سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے, یعنی کتاب ہی کی صفت ہے, اور فرقان سے وہ واضح, اور ہم نے فرقان یعنی اتنے واضح معجزے دیے جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی, یعنی بہت واضح کر دیا تھا اللہ نے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. یہ بھی اللہ کا احسان تھا. لعلکم تہتدون, شاید کہ تم ہدایت, تاکہ تم ہدایت پہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, حضرت موسیٰ جب واپس پہنچے نا غضبناک ہو کے کہ بچڑے کی عبادت ہو رہی, تو حضرت موسیٰ نے جب غضبناک ہوئے تو پھر اللہ نے بتایا کہ ان کی توبہ اب ایسے قبول ہوگی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں گے جنہوں نے عبادت کی ہے. اس کام کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں تو ان کی توبہ قبول. تو یہ ایگری ہو گئے مجبوراً, کیونکہ ان کو پتا تھا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو جنہوں نے عبادت کی انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, تم سب نے اپنی جان پہ ظلم کیا, باتخاذکم العجل, اس لیے کہ تم نے بچڑے کو ٹھہرا لیا تھا معبود. توبوا الی باریکم, اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو. فقتلوا انفسکم, اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو. اپنے آپ کا مراد اپنی قوم کے لوگوں, قرآن میں بعض دفعہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کا لفظ استعمال. جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں, جنہوں نے عبادت کی تو قتل کے لیے پیش. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, عند باریکم, تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے, کس سے تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. فتاب علیکم, پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر. تو توبہ جو قبول کی ہے اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ قتل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. بظاہر قرآن سے ایسا لگتا ہے فتاب علیکم, اللہ نے ویسے ہی توبہ قبول کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جب پیش کر دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرتا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے نا تورات لے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ میری قوم جو ہے یہ بڑی نالائق قوم ہے, میں تورات لے کر آؤں گا تو یہ کہیں شک و شبہ نہ شروع, تو جو ہے گواہ لے کے جاتا ہوں میں,
پھر یہ وقت پورا ہو گیا، واقعہ لمبا ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو بتاؤں گا کہ یہاں بھی انہوں نے بڑی نالائقی کی. وہ گواہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تورات نازل ہو رہی ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں، جب صرف تورات کو نہیں دیکھیں گے کوہ طور پہ کہ آپ کو مل رہی ہے، بلکہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ نے جو مر گئے تھے ان کو دوبارہ زندہ کر لیا. تو اتنا کسی قوم کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کیا گیا جتنا بنی اسرائیل کو، جن کو آج یہودی. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی. اچھا، اس سے پچھلے درس میں ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، اور پیچھے ادھر انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سزا اب یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں گے جنہوں نے عبادت کی. تو بنی اسرائیل میں جو مجرم تھے انہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. تو یہ قتل ہوا ہے، تو یہ قتل کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر. تو اسلام میں بھی بعض سزائیں ایسی ہیں کہ اگر آپ سے جرم ہوتا ہے تو اس کی سزا آپ کو بہرحال ملتی ہے اگر گواہوں سے ثابت ہو. جیسے زنا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اگرچہ اس زنا سے توبہ بھی کر لے، لیکن اگر گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا ہے تو توبہ کے باوجود اس کو سزا 100 کوڑے کی ملتی ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم. کوئی شخص چوری کر لے اور گواہوں سے ثابت ہو کہ اس نے چوری کر لی ہے تو توبہ کرے گا تو بھی اس کو چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ اسلام میں اس کو دیا جائے. تو دنیا کی سزا ایک بالکل الگ چیز ہے، آخرت کی سزا کی معافی ایک الگ چیز ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو سزا مل بھی جائے جرم پہ تو آخرت میں پھر دوبارہ ملے گی. آخرت کی سزا معاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، پھر اللہ اپنی رحمت سے معاف. تو یہاں بھی اللہ کی رحمت بنی اسرائیل پر ایسے ہوئی کہ بچڑے کی انہوں نے عبادت کی، اور یہ اتنا بڑا جرم تھا جو قابل معافی نہیں تھا، کیونکہ ساری زندگی ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزات دکھائے گئے، پھر فرعون کو غرق کروایا گیا سامنے. یہ سب کچھ اسی لیے تو ہو رہا تھا کہ تم توحید پرست ہو اور فرعون کی جو قوم ہے وہ شرک کرتی ہے. تو اس کے بعد بھی ان کا یہ جرم بہت بڑا تھا. تو یہ اللہ کی رحمت اس حوالے سے تھی کہ اللہ نے کہا کہ چلو تم سے جرم ہو گیا ہے، یہ ہے تو ناقابل معافی، لیکن اگر تم اپنے آپ کو قتل کروا دیتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، آخرت میں سزا نہیں دوں گا. تو یہ بہرحال اللہ کی رحمت تھی ان کی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ. تو تمہیں ایک بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم یہ منظر دیکھ رہے. تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، دیکھ رہے تھے تو تمہارے باپ دادا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہیں سب معلوم. تو اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے نا بنی اسرائیل کے پاس، تو بنی اسرائیل نے کہا یہ آپ اللہ ہی سے لے کر آئے ہیں، کچھ اور تو گڑبڑ تو نہیں ہے، معاذ اللہ. تو جب تک ہم یقین نہیں کر لیتے کہ اللہ ہی نے دیا ہے تو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. تو اس کے لیے ان میں کچھ لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب وہاں گئے ہیں تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا، اور ان لوگوں نے بھی اللہ کا کلام سنا، اور اللہ نے بتایا کہ یہ کتاب ہے جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں یقین نہیں، یہ ہو سکتا ہے اللہ کا کلام نہ ہو، حالانکہ معجزاتی طور پر کوئی وہاں موجود بھی نہیں تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ. ظاہر ہے اللہ نے اپنا جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دکھایا جو اتنے عرصے سے تمنا کر رہے تھے. تو یہ نالائق ان کو کیوں اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا؟ یہ تو اس انسانی یعنی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن ہی نہیں. تو اللہ نے ان کے اوپر بجلی ڈالی اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے، اب میں جب جاؤں گا تو میری نالائق قوم کیا کہے گی کہ جو گواہ تھے وہ تو پتہ نہیں کوئی سازش کر کے نا، جیسے گواہوں کو اگر مار دیا جائے تو یہی الزام لگتا ہے نا کہ یار ان کے اصل میں گواہی تھی نہیں ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ گواہ جو ہے نا جھوٹی گواہی جا کے دیں گے، تو یعنی گواہ جو ہے وہ گویا یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تو مار دیا، تو یعنی اور فتنہ ہو جاتا نا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، سورہ اعراف میں تفصیل ہے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے تو مجھے فتنے میں ڈال رہا ہے، ان ہی الا فتنتک، یہ تیرا فتنہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو زندہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا، زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد. تو یہ اللہ کا حضرت موسیٰ پہ بھی احسان تھا کہ ان کو آزمائش سے بچا لیا، اور ان لوگوں پر بھی احسان تھا، ورنہ موت کے بعد اللہ زندگی کسی کو نہیں دیتے. لیکن ان کو پھر اللہ نے مہلت دی کہ اٹھ جاؤ. یہ 70 افراد تھے کم بخت، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا
زندہ کر دیا لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو لیکن یہ ان لوگوں نے پھر جا کے گڑبڑ کی تھی، اور وہ پھر انشاءاللہ اس موقع پر میں بتاؤں گا، اس کا بھی قرآن نے ذکر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کیا، بادل کے ٹکڑے کا تم پر ہم نے سایہ کیا. یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن میں واقعات ترتیب سے نہیں ہوتے، سوائے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہ پورا ایک ترتیب سے بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ترتیب سے واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ قرآن کا مقصد واقعہ سنانا نہیں ہوتا، کوئی کہانی سنانا نہیں ہوتا. جب ہم کسی کو کہانی سناتے ہیں نا تو پوری ایک ترتیب کے ساتھ، تاکہ اس کہانی میں دلچسپی پیدا ہو، کیونکہ قرآن کا مقصد اس واقعے میں جو اسباق ہیں ان اسباق کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. لہذا قرآن جہاں یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ واقعہ بیان ہونا چاہیے، واقعے کا یہ حصہ بیان ہونا چاہیے، یہ ٹکڑا، تو قرآن اس کو بیان کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بعد میں ہوا ہوتا ہے، اور جو بعد والا حصہ ہے وہ بسا اوقات پہلے بیان کر دیتا ہے. یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی تاکہ تم شکر ادا کرو. وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. یہ واقعہ جب ہوا تھا کہ بنی اسرائیل، یہ تورات کے بہت بعد کا واقعہ ہے کہ جب ان کو تورات مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب ان سے کہا اللہ کے حکم کہ ہمارا اصل وطن شام ہے، جہاں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور وہاں بیت المقدس ہے. یہ تو یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی تو ہم کہاں چلے گئے تھے؟ مصر. تو ان کے مصر جانے کے بعد شام پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا، اور وہاں وہ غیر مسلم قوم تھی، وہی بت پرستی اور شرک. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تمہیں نجات مل گئی ہے فرعون سے. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ کام تو اللہ نے خود سے کر لیا نا، تمہیں لڑنا نہیں پڑا، ظالم سے نجات دے دی. اب تمہیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. اب تم اب تو وہ میدان میں تھے نا، مصر سے تو نکل چکے تھے، تو کہا کہ اب تم دوبارہ ارض شام کی طرف جاؤ، اور وہاں قوم عمالقہ سے اب تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں کہ اب سارے کام اللہ ہی کر دے گا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، تم لڑو اس قوم سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس لڑائی میں اللہ نے فتح کا تم سے وعدہ کیا. یہ واقعہ بھی قرآن میں آئے گا، ہم انشاءاللہ وہاں تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی تو یہ اتنی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت. تو یہ قوم، انہوں نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے کہ یار ذرا سے کرو وہ لڑائی کے قابل بھی ہیں یا نہیں. تو جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ تو بڑے لمبے چوڑے بڑے طاقتور. انہوں نے کہا موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے. تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ. 2 انعام یافتہ لوگ تھے، قرآن کہتا ہے نیک لوگ تھے. انہوں نے کہا بھائی جب اللہ کا وعدہ ہے تو تم جاؤ، اللہ مدد کرے گا، فتح ہو جائے گی. انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، دونوں جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو سخت، آپ خود سوچیں کیا حال ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ ایسی قوم ہے، کتنے معجزے دیکھ، انہوں نے کتنا کچھ کر لیا، اب ان سے اتنا بھی نہیں. اور کیسے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوا ہے نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اب میں اس قوم کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، کی نالائقیاں بہت ہو گئی. یہ بہت بعد میں واقعہ ہوا ہے جو قرآن پہلے بیان کرتا ہے، اور کچھ پہلے واقعات ہوئے ہیں جو اگلی آیتوں میں بیان ہوں گے. تو یہ ترتیب اوپر نیچے قرآن میں بہت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تو قرآن ان کی شرارتیں بیان کر رہے ہیں نا کہ تم نے کیا کیا شرارتیں کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی، اے اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں، ان پر میرا کنٹرول ہے، اس قوم پہ میرا کنٹرول نہیں ہے، اور اب میرے اس قوم میں تو کیا کر دے، علیحدگی کر دے، مجھے ان سے جدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ٹھیک ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ان کو سزا یہ ملے گی کہ یہ 40 سال تک اس وادی تیہ، جسے کہا تیہ عربی میں حیرانگی کو کہتے ہیں، تو چونکہ 40 سال تک وہ اس میں حیران سرگردان گھومتے رہتے اس لیے اس کا نام پڑ گیا وادی تیہ. تو اب یہ اس وادی میں یتیہون فی الارض، تاہا یتیہو اصل میں تھا تایاہا یتیہ، اس کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا. تو یہ اب اس میں 40 سال تک حیران پریشان گھومتے رہیں گے، سرگردان گھومتے رہیں گے، نہ کوئی بازار، نہ کوئی مارکیٹ، نہ کوئی گھر، کچھ بھی نہیں ہوگا، میدان میں پڑے رہیں گے، یہی ان کی سزا ہے. اور 40 سال کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران انتقال ہو گیا، اور اس میدان میں بھی کچھ واقعات ہوئے، اور پھر 40 سال کے بعد انہوں نے جہاد کی. تو اس 40 سال کے دوران بھی بڑے واقعات ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. وہ واقعات اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں. بنی اسرائیل، اب ان کو سزا ملی تھی اللہ کی طرف سے کہ 40 سال میدان میں پڑے رہو گے. تو سزا تو انسان برداشت کرتا ہے نا. مثال کے طور پر کوئی جیل میں ہو اور وہاں برگر منگوا رہا ہو تو پولیس والے اس کی ٹھگائی لگائیں گے نا، بھائی تو سزا میں جیل میں پڑا ہے، تجھے یہاں برگر کی سوچ رہی ہے. تو یہ جب میدان میں پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ دھوپ لگ رہی ہے، یہ ایسی سخت دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی.
تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ایک بادل کو مسلسل متعین کر دیا، بھائی ہر وقت ان کے اوپر رہو۔ تو وہ سزا میں بھی اللہ نے کیا کر دی؟ تخفیف، کہ یہ ان سے دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو اب سایہ ہر وقت ان کے اوپر، تو جہاں جہاں یہ چلتے تھے نا اس میدان میں، بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر ہر وقت چلتا تھا، چھاؤں ملتی تھی۔ یہ اللہ کا یعنی ایک خلاف عادت ہے نا یہ کام، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یہ ایک معجزاتی طور پر اللہ نے کیا، تو یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک کام جو عام اسباب سے ہٹ کر ہے وہ ہو رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مارکیٹیں نہیں تھی، نہ کوئی کھیت تھے، تو بھوک لگتی تھی، پریشان ہوئے، بھائی ہمیں کھانے کو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ چلو کوئی فضول سی چیز جو بالکل بے لذت ہوتی ہے، جیسے قیدیوں کو ملتی ہے نا پتلی پتلی دالیں ملتی ہیں کہ یہ کھاؤ بس، جو اللہ بچائے جیلوں میں قیدیوں کا حال ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، تو اللہ یہ بھی کر سکتے یہ کھاؤ بس، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ انزلنا علیکم المن والسلوى، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتار۔ من کو اردو میں ترنجبی کہتے ہیں، یہ کوئی سفید رنگ کی پنیر کی طرح یا اس طرح کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی، کہتے ہیں بڑی لذیذ، تو سفید کلر کی کوئی چیز ہوتی تھی جو بڑی لذت والی ہوتی تھی اور طاقتور ہوتی تھی۔ جب یہ صبح اٹھتے تو جو ہے یہ پتوں کے اوپر، یہ جیسے ہوتے ہیں نا جھاڑیاں وغیرہ جو میدانوں میں ہوتی ہیں، ان کے پتوں کے اوپر یہ ترنجبی چائے تھی یہ لگی ہوتی، اور دوسرا سلوہ بٹیر جو ہے نا یہ اڑ کے آ جایا کرتے تھے ان کے پاس، تو ان کو شکار نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ بٹیروں کو ذبح کر کے کھاتے۔ بٹیر کا گوشت بھی آپ کو پتہ ہے لذیذ ہوتا ہے، آسانی سے گل جاتا ہے اور اس میں بیماریاں نہیں ہیں، جو بھی پرندوں کے گوشت ہیں، تو یہ اللہ نے کہا یہ کھاؤ، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ روزی میں سے جو ہم نے تمہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ وما ظلمونا، اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، یعنی اس نعمت کی بھی انہوں نے ناقدری کی جس کا آگے بیان آئے گا، ان ظالموں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری ناقدری کر کے، ناشکری کر کے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے اوپر الٹا ظلم کی، وہ ظلم یہی ہے کہ اللہ کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں آج اللہ نے ان سے خلافت بھی چھین لی اور روحانی اقتدار بھی چھین لی، ذلت مسلم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو۔ اس کا شان نزول یہ، یعنی اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب وہ میدان میں نا منو سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، جس کا بیان آگے آئے گا، ڈیٹیل میں آئے گا۔ میں نے بتایا کہ قرآن میں واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن یہاں اجمالی تفصیل ہے۔ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اس میں دو قول ہیں مفسرین کے، دونوں مضبوط قول ہیں۔ ایک قول تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا ہمیں رزق چاہیے، کھانا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا شہر میں داخل ہو، قریب کا جو شہر ہے اس میں جاؤ، محنت مزدوری کرو، کماؤ تو تمہیں ملے گا رزق۔ لیکن جب شہر میں داخل ہوگے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ گناہ کیا ہوا تھا؟ جہاد کا حکم دیا تھا تم نے، وہ حکم پورا نہیں کیا، اور جو تم سے ناشکریاں ہوئی ہیں، تو شہر میں سر جھکا کے داخل ہونا اور کیا کہنا، حطۃ، حطہ کا معنی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم تمہارے گناہ کو معاف کریں گے، اور شہر میں جاؤ سب کچھ کھانے کو، جیسے شہر میں ہوتا ہے جاؤ، جو دل چاہے آدمی کو ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہت بعد میں، جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو 40 سال کے بعد جب ان کو حکم دیا گیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو، دوبارہ انہوں نے جہاد کیا، اس میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، تو ان کو حکم تھا شہر میں اب عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے اور اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگنی اور حطہ کہنا ہے، تو انہوں نے اس حطہ کے لفظ کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ دونوں قول مضبوط ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ پہلا قول زیادہ مضبوط، کہ جو پہلا قول ہے نا کہ وہ جہاد کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جب کہا کہ ہم یہ کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اللہ نے کہا ادخلوا مصرن، شہر میں داخل ہو، آگے آ رہا ہے۔ تو جب یہ شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ بھئی قریبی شہر ہے وہاں جاؤ اور کماؤ، اور شہر میں ہر کچھ ملتا ہے، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کرو جو تم سے ماضی میں ہو، تو یہ شہر میں داخل ہونے لگے، تو ان نالائقوں کو چونکہ روٹی کی فکر تھی، منو سلوہ کھا کھا کے یہ تنگ آ گئے تھے۔ جتنی بھی اچھی خوراک کو آدمی بار بار کھاتا ہے نا، تو ظاہر ہے اس کا دل اکتا جاتا ہے، تو اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بھی ہمیں فری میں مل رہا ہے، ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے، ہم تو دال کے بھی مستحق نہیں تھے، تو ایسے موقع پہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے حطۃ کو کیا کر دیا، حنطۃ، حنطہ عربی میں گندم کو کہتے ہیں، اور بعض نے حبۃ، حبہ بھی دانے کو کہتے ہیں، اناج کو، غلے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ روٹی کی فکر سمائی ہوئی تھی، تو بجائے توبہ استغفار کرتے کہ بھئی جب توبہ استغفار کریں گے تو جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے روٹی چھینی ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا، تو روٹی مل جائے گی، تو گناہ کی معافی کی پرواہ نہیں ہے،
بلکہ ان کو یہ خیال ہوا کہ یار جب ہم شہر میں داخل ہوں گے اللہ نے کہا سر جھکا کے جانا اور یہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو ان کو خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ قبولیت کا ٹائم ہے. جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ توبہ استغفار کرتے ہوئے جانا تو اس کا مطلب اس وقت جو دعا مانگیں گے کیا ہوگی؟ قبول. تبھی اللہ کہہ رہے توبہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یار توبہ تو ہوتی رہے گی بعد میں آرام سے, پہلے کھانا مانگو اللہ سے, روٹی مانگو. تو نالائقوں نے کیا کیا, حتہ کے بجائے کہنا شروع کر دیا ہنتا. ہنتا گندم, یعنی کیا مطلب؟ روٹی روٹی روٹی, یعنی اللہ ہمیں کیا چاہیے؟ گندم چاہیے, روٹی چاہیے. یا بعض نے کہا حبہ کہا انہوں نے. حبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اناج چاہیے, غلہ چاہیے. اس پہ بھی اللہ کو بہت غضب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آفت نازل کی, وہ میں اگلی آیت میں بتاتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا اذ قلنا ادخلوا هذه القرية, اس بستی میں چلے جاؤ, تمہیں من و سلوہ کھا کھا کے اگر تنگ آ گئے ہو تو چلے جاؤ یہاں پہ, اور جہاں سے چاہو رغدن رج کے کھاؤ, لیکن جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو ادخلوا الباب سجدا, سر جھکا کے سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ, وقولوا حطۃ, اور زبان سے کہنا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے, اور جو عمل اچھا کرے گا اس کو اور